رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين أوتوا العلم درجات قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم قابل قدر ذی وقار حضرات علماء کرام اور میرے بھائیو دوستو بزرگوں، میں کوئی خطیب نہیں ہوں کہ آپ حضرات سے مخاطب ہو کر بیان کروں۔ حکم ہوا ہے چند گزارشات عرض کرنے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، عظمت قرآن کے نام سے اور دستار فضیلت کے نام سے یہ پروگرام جاری ہے شروع سے۔ ہر پروگرام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اس پروگرام میں دو بنیادی مقاصد ہیں۔ ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ جامعہ کی طرف سے اساتذہ کرام کی محنت اور جامعہ کے باقی عاملہ کی طرف سے محنت اور جامعہ کے تمام اساتذہ کی طرف سے محنت اور آپ عوام حضرات کی طرف سے مالی صورت میں محنت اور آپ حضرات کی طرف سے محبت کی صورت میں ایک محنت، دعاؤں کی صورت میں ایک محنت جو ہمیشہ جاری اور ساری رہتی ہے۔ آج یہاں کے اساتذہ کرام آپ حضرات اس کا نتیجہ دے رہے ہیں کہ آپ حضرات نے جو دل سے دعائیں کی، آپ حضرات نے جو مال خرچ کیا، آپ حضرات نے جو محبت رکھی اس مدرسے سے، جامعہ سے، اس کے بدلے میں آپ کو جامعہ حاضہ کی طرف سے حفاظ کرام قرآن پاک کے حافظ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کی محنت ہے اور اس محنت کا نتیجہ ہے۔ اس میں یقیناً حافظ صفی اللہ صاحب اور اس کے مدرسہ کے تمام اراکین اور اس کے مدرسے سے محبت رکھنے والے، اس کے مدرسے کے لیے دعا کرنے والے، اس کے مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے والے اور وہ بچے جنہوں نے قرآن پاک کو مکمل کیا ہے، ان کے والدین، ان کے رشتہ دار، ان کے علاقے والے، سب کے سب آج مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ کیوں کہ ان سب کی محنت ایسی جگہ پر لگی ہے کہ اس محنت کا ثمرہ دنیا میں ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ ایک تو بنیادی مقصد یہی ہے کہ ان حضرات کو مبارکبادی دینی ہے اور خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس پروگرام میں جمع کیا۔ میرے دوستو، دنیا میں انسان دو چیزیں چاہتا ہے۔ ہر انسان محبت، عظمت، مرتبہ، وڈیرا پن، بڑے مقام مرتبے کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتا ہے کہ مجھے دنیا میں عزت چاہیے، دنیا میں مقام چاہیے، دنیا میں مرتبہ چاہیے، اور ہر انسان اپنے میدان میں کامیابی چاہتا ہے، ناکامی کو کوئی نہیں چاہتا۔ تو یاد رکھنا میرے دوستو، عزت، مرتبہ، مقام، یہ سب کچھ اور دنیا آخرت کی کامیابی اللہ کی کتاب قرآن کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ جڑنے والوں کے ساتھ ہے، قرآن والوں کے ساتھ محبت کرنے کے ساتھ ہے، قرآن والوں کے ساتھ ہمیشہ اکٹھے رہنے کے ساتھ۔ اس پروگرام کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان طلباء کرام کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے والدین کو اور مدرسے کے متعلقین کو مبارکباد دیں۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جن کے بچے حافظ بنے ہیں،
ہم میں سے ہر ایک کی یہ چاہت ہو کہ ہم بھی انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، عالم بنائیں۔ کیوں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ عزت مقام مرتبہ قرآن میں ہے، عزت مقام مرتبہ دنیا آخرت کی کامیابی قرآن کے ساتھ جڑنے میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے ساتھ جڑنے میں۔ تو یہ پیغام یہاں سے لے کے جانا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ بنیادی تعلیم، اصل تعلیم، جو مقصد والی تعلیم ہے قرآن پاک ہے، اس کی تعلیم بھی ہم نے ضرور دے۔ اور دوسرے نمبر پہ میرے دوستو، یہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں، حضرت حافظ صاحب سے محنت کر کے آپ کے لیے لگائے ہیں۔ یہ جھنڈا بھی ایک بہت بڑا پیغام دے رہا ہے، میں چاہتا ہوں اس کے متعلق بھی کہ آپ حضرات کچھ عرض کریں۔ ہم نکاح کے مسائل علماء کرام سے پوچھتے ہیں، طلاق کے مسائل علماء کرام سے پوچھتے ہیں، نماز کے مسائل علماء کرام سے پوچھتے ہیں، اپنے دینی ہر معاملے میں علماء کرام کے دروازے پر آتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، ملک کا نظام، ملک کا دستور، ملک میں جو کچھ چل رہا ہے اس کے متعلق ہم کبھی نہیں سوچتے۔ حقیقت یہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمارا جو نظام ہے تھانے سے لے کر چیف آف آفس تک تباہ و برباد ہو چکا ہے، چیف جسٹس کے دفتر تک تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ اس ملک کو میں کامیاب کہوں، کیسے کہوں جس تھانے میں غریب کو داخل ہونے کی اجازت نہیں؟ اس ملک کے قانون کو ہم پر عمل کیسے کہیں کہ ایک شہر میں دن کو 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے کوئی آدمی اپنی موٹر سائیکل پر امن طریقے سے بازار میں لے کے گھوم نہیں سکتا؟ اس ملک کو ہم پر امن کیسے کہیں جس ملک میں جج پیسے کے بغیر دستخط نہ کرتا ہو، جس ملک میں ایس ایس پی بغیر پیسے کے دستخط نہ کر سکتا ہو، جس میں منسٹر اور وزیر بغیر پیسے کے نوکری نہ دیتا ہو، جس میں وزیر اعلیٰ پیسے دے کر وزیر اعلیٰ بنتا ہو، جس میں اسپیکر پیسے دے کر اسپیکر بنتا ہو، جس میں ملک کا صدر پیسے دے کر ملک کا صدر بنتا ہو۔ میرے دوستو، نظام کے حوالے سے ہمارا اور آپ کا ملک برباد ہو چکا ہے، اور جن لوگوں نے برباد کیا ہے وہ باہر کے نہیں، وہ یہاں کے ہیں، وہ کسی اور ملک کے نہیں، وہ یہاں کے ہیں، وہ کسی اور ملک سے تعلیم تو حاصل کر کے آئے ہیں لیکن میرے ملک کے وفادار نہیں۔ جن لوگوں کی وجہ سے میرے ملک کا نظام تھانے سے لے کر عدالت سے لے کر چیف جسٹس آفس تک، چیف آف ہاؤس تک تباہ و برباد ہو، صدارتی نظام تک برباد ہو، ایسے نظام کی تبدیلی کے لیے ہمیں اور آپ کو ایک نہ ایک دن اٹھنا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو میدان میں آنا پڑے گا، اور میدان میں صحیح جماعت، مخلص جماعت جو اس ملک کے لیے وفادار جماعت ہے، جو اس ملک میں امن چاہتی ہے، جو اس ملک کو پرامن دیکھنا چاہتی ہے، جو ان عوام کو ان کے تمام حقوق دینا چاہتی ہے۔ آج میرا بلوچستان چل رہا ہے، میں اس کے ذمہ دار کس کو ٹھہرا ہوں؟ کن کن پالیسیوں کی وجہ سے میرے زمین پر آگ چل رہی ہے، کن کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پارلیمانی لوگ پہاڑوں پہ جا رہے ہیں، کن کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے میرے ملک کا امن برباد ہے، میرے صوبے کا امن برباد ہے، کن کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج عورتیں در بدر ہیں، کن کی غلط
بدالشی کی وجہ سے میرا پورا جمہوری نظام بک چکا ہے، ہر وزیر پیسے کے بغیر وزیر نہیں بنتا۔ ایسے نظام کے خلاف ہمیں اور آپ کو اٹھنا پڑے گا۔ اس جھنڈے کا یہی پیغام ہے، اس ادارے کا یہی پیغام ہے، اس قوم کا یہی پیغام ہے۔ ہمیں میدان میں آنا پڑے گا، اس ملک کو سنبھالنا پڑے گا، مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں چلنا پڑے گا، ان پر ہر موقع کے لحاظ سے اعتماد کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مدارس سے محبت نصیب فرمائے، علماء سے محبت نصیب فرمائے، علماء کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔